حیدر بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ کل بھی جو ہے عمران خان نے جب صحافیوں سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی گیم پلے اس وقت ہو رہا ہے کہ جو طریقہ کار ہے چیف جسٹس کی تقرری کا اس کو بدل دیا جائے، سینیورٹی کے پرنسپل کو بدل دیا جائے۔ اور پھر آج بھی جو آپ نے خبر دی ہے کہ جے یو آئی ایف سے ملاقات میں کیا بات سامنے آئی ہے، تو وہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے، جوڈیشل پیکج آتا ہے تو اس پہ کیا حکمت عملی ہوگی۔ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف اور پی ٹی آئی میں وجہ کیا ہے کہ وہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کا جوڈیشل پیکج آ سکتا ہے، جبکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ کوئی ارادہ نہیں ہمارا لانے کا۔ دیکھیے، اس وقت حکومتی ذرائع اور قومی اسمبلی اور سینٹ سیکریٹریٹ سے ہمارے ذرائع سے جب میری بات ہوئی ہے تو ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آگے جو اجلاس بلائے گئے ہیں اس میں عدالتی معاملات سے متعلق کوئی قانون سازی یا آئینی ترامیم نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اگلا سیشن ہونے جا رہا ہے اس میں جو جی ایس پی پلس کے معاملات ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک یورپی یونین کے سفیر نے بھی کہا تھا کہ 2027 تک ہم جی ایس پی پلس سٹیٹس کی طرف جائیں گے۔ اس کے علاوہ بلدیاتی انتخابات کے جو معاملات ہیں وفاق کی حد تک یہاں پر یہ ہے کہ قانون سازی کی جا رہی ہے، تاکہ اس سے قبل بھی یونین کونسل کی تعداد بڑھائی گئی تھی تو ڈیلے کیا گیا تھا۔ اسی طرح اور بھی معاملات ہیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے سربراہوں کے معاملات ہیں، اور وہاں پر جو ٹیکنیکلٹیز ہیں ان سے متعلق قانون سازی ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں جن پر یہ قانون سازی کے لیے اجلاس بلایا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب اگر بات کی جائے عدلیہ کی تو ہمارے ہائیسٹ آفیسز میں جو انتہائی معتبر ذرائع ہیں ان کی جانب سے یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کسی قسم کی ایکسٹینشن نہیں چاہتے، نہ ہی ابھی تک ان کی کوئی ایکسٹینشن لینے کی خواہش ہے۔ تو ایک طرف تو یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں، دوسری طرف اگر بات کی جائے، آپ کو خود پتہ ہے جیسا کہ ذکر بھی کیا کہ یہاں 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ تو ہے نہیں، اور سینٹ بھی ابھی مکمل نہیں ہے، تو یہ جو عدالتی معاملات سے متعلق آئینی ترامیم ہیں وہ نہیں ہو سکتی۔ پی ٹی آئی کی اگر بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو لے کر تھوڑا 2 قدم آگے جا رہی ہے۔ اس سے قبل بیرسٹر گوہر نے بھی اس حوالے سے ذکر کیا تھا پریس کانفرنس کرتے ہوئے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کہ ہم چاہتے ہیں کہ منصور علی شاہ کو بحیثیت چیف جسٹس نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ اب یہاں ایک دلچسپ بات سامنے آتی ہے، یہ منصور علی شاہ صاحب سے گزشتہ ہفتے میری گفتگو ہوئی جب ایک تقریب میں وہ موجود تھے اور آن ریکارڈ ہے۔ ان سے میں نے ہی پوچھا کہ ایک سیاسی جماعت آپ کی نوٹیفیکیشن جلد جاری کرنے سے متعلق بہت زیادہ چاہتی ہے کہ نوٹیفیکیشن جلدی ہو، جبکہ اسی تقریب میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک موقع پر ایک وکیل نے کہا کہ ایکٹنگ چیف جسٹس کہہ کر جسٹس منصور علی شاہ کو پکارا تھا، تو آپ تو یہ اتنی جلد بازی نہیں ہے آپ تو چاہتے ہیں کہ مجھے ایکٹنگ چیف جسٹس بھی نہ پکارا جائے، جس پر انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ مجھے نوٹیفیکیشن ہو یا نہ ہو، جو ہوگا اللہ کرے گا، وقت پر ہونا ہوا جو بھی چیزیں ہیں۔ اور انہوں نے یہ بتائیے گا حیدر کہ پی ٹی آئی کیوں اس وقت پریمپٹیو میجرز لے رہی ہے، جیسے فضل الرحمان صاحب سے ملاقات میں بھی کہ ہم اس پہ کیا لائے عمل رکھیں گے اگر اس طرح کی کوئی آتا ہے، کوئی لیجسلیشن یا امینڈمنٹ آتی ہے، تو پی ٹی آئی کو کیوں اس وقت خدشہ ہے کہ اس طرح کا کچھ ہو رہا ہے جب کہ ان کو پتہ ہے کہ حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے؟ دیکھیے، اس حوالے سے پی ٹی آئی کے رہنما اسد قیصر ہوں، بیرسٹر گوہر ہوں یا سینئر قیادت، ان سب سے اس ہفتے میری اسی سلسلے میں مختلف مواقعوں پر بات ہوئی ہے۔ ان کی گفتگو کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے ایک بات یہ سامنے رکھی ہے کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران موجودہ چیف جسٹس ان کے کیسز کچھ اس طرح لے جاتے رہے کہ انہیں بہت زیادہ خدشات ہیں کہ اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے گا، اور ایکسٹینشن کی بھی باتیں ہوتی رہیں، اور اسد قیصر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ میڈیا پر ایکسٹینشن اور یا پھر ججز کی سینیارٹی کے تناظر میں کچھ قانون سازی ہو رہی ہے، تو ہم خدشات کو دیکھتے ہوئے پہلے سے ہی حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ تو یہ پی ٹی آئی تو کر رہی ہے، لیکن اس دوران ایک چیز بہت مختلف ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر بعض حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن جلد جاری کرنے، یعنی منصور علی شاہ کے نوٹیفیکیشن جلد جاری کرنے سے متعلق اتنی جلد بازی میں ہمیں مطالبات نہیں کرنے چاہیے، اس سے پہلے ہی سے چیزیں متنازع ہو جاتی ہیں، اور آپ خود قاضی جیسے منصور علی شاہ کو اتنی جلدی نہیں، تو ہمیں اتنی جلدی میں ان کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔